بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پہ یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف وقتہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہے، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جاتا ہے، میری زبان سے نکل جانے والے الفاظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر سکون ہو جاتا ہے کہ میری سوچ سے میرا اللہ تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کی حالات جانتا ہے، پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہم جیسے گنہگار کی بھی لاڈ اٹھاتا ہے، بس وہی اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہاری مقدر بدل دے۔ اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ یہ بہت ہنسنے والے لوگ جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ جن ہاتھوں کو تم نے دعائیں میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی اللہ سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔ مرد بھول جاتا ہے بڑی آسانی سے ہر چیز، ہر بات۔ وہ بدل دیتا ہے اس خالی جگہ کو کسی اور متبدل سے، چاہے جگہ دل کی ہو یا گھر کی۔ وہ آگے بڑھ جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ عورت نہیں بھولتی کچھ بھی، نہ بھولنے والے کو اور نہ ہی چھوڑنے والے کو۔ وہ وہیں کھڑا رہتی ہے، اسی جگہ جہاں اسے چھوڑا گیا تھا۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پہ مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی تمہاری اس خاموشی سے الجھن کا شکار ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، اور اگر وہ اس تعلق کو نبھانے میں کوتاہی کرتا ہو تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن جب تمہارے خاموش رہنے کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ میں نے کہا، تیری مدد کیسے ملے گی یا اللہ؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا، میں بہت گنہگار ہوں۔ جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا، بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا، بے شک ہم تمہارے سیرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے کہا، میرا دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کبھی کبھی اللہ ہماری وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے، اگر آئینہ میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا،
کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جائے تم دولت مند ہونے والے ہو۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ بعض اوقات انسان محبت کر کے اتنا نہیں تھکتا ہے جتنا کسی کا بے پرواہ رویہ دل کو تھکا دیتا ہے۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کا دل تقویٰ سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بہت غصے میں ہو تب کوئی فیصلہ نہ کیجیے، اور جب بہت خوش ہو تب کوئی وعدہ نہ کیجیے۔ دنیا میں طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سیکھ ضرور دیتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تڑپتا نہیں چھوڑتا۔ قلم تھک سکتا ہے مگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ ختم نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے، اسے جواب دینا اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں نہ ہونا موت ہے۔ ایک سورت کی تعریف کے لیے 114 سورتیں اتار دیں۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جہاں سر جھکے وہ مقام اللہ ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو وہ کر جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بہت جلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے پھر وہ لوگ و رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا
اور خنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ کہا جاتا ہے محبت روٹنے منانے کا نام ہے، لیکن اس محبت میں صرف منانا ہے، روٹنے کا تو مجھے حق ہی نہیں۔ لیکن جب میں اللہ اور اپنے بیچ کے درمیان محبت کی سوچتی ہوں تو مجھے ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، جس محبت میں اگر میں اس سے ناراض ہو جاؤں تو مجھے اپنی نعمتیں نواز کر مناتا ہے، اور جب وہ مجھ سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو میری صرف ایک توبہ پہ مجھ سے راضی ہو کر اپنی خوشی کا اظہار دوبارہ اپنی نعمت دے کر ظاہر کر دیتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسرے کی دکھوں میں ہنسی آنے لگے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی مرتا نہیں، تو ان سے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مر جانا فقط روح پرواز کر جانا نہیں ہوتا، احساسات کا ختم ہو جانا، مسکراہٹیں بھول جانا، زندگی کی رنگینیاں بے رنگ لگنا، کہوں سے وحشت ہونا، اکیلے پن کو مقدر کرنا، خاموشی کو دل سے لگانا، کیا یہ سب مرنے کے مترادف نہیں؟ روح نکل جائے تو درد سے جان چھوٹتی ہے، مگر اللہ کی قسم جیتے جی مرنا بہت عجاب دہ ہوتا ہے۔ سانسیں تو چلتی ہے، روح باقی ہوتی ہے، جسم بھی ہوتا ہے، مگر نہ زندگی ہوتی ہے نہ زندہ رہنے کی، لیکن پھر زندگی گزاری جاتی ہے، زندگی جی نہیں جاتی۔ کیا یہ والی موت روح کے نکل جانے والی موت سے زیادہ تکلیف دہ نہیں؟ کیا اس جیسا جینے کو موت نہیں کہا جاتا؟ جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کا اللہ آپ کو کامیاب کر دے۔ میں اپنے دوستوں سے نہ تو اپنے دل سے اور نہ ہی اپنے دماغ سے پیار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا دل رک جائے یا میرا دماغ بھول جائے، میں ان کو اپنی روح سے پیار کرتا ہوں۔ روح کبھی نہیں رکتی اور نہ ہی بھولتی ہے۔ جو سب سے زیادہ وحشتناک چیز ہے وہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی ہلاک کا سبب بنتی ہے۔ نادانی کی انتہا خود پسندی ہے۔ خود پسندی ایسی چیز ہے جو عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ خود پسندی ایسا عمل ہے جو بڑھتے ہوئے کمال کو روک دیتی ہے۔ مرد کی خود پسندی اس کی حماقت ہے۔ جن گناہوں کو تم برا سمجھتے ہو تمہارے ان نیک کاموں سے بہتر ہے جن پر تم اتراتے ہو، کیونکہ برا لگنے والے گناہ تمہیں اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے، اور وہ نیک عمل جن پر تم فخر کرتے ہو وہ تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو انسان صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ خبردار، اپنے نفس پر گھمنڈ نہ کرنا، نہ کہ یہ تمہاری خامی کو اور تمہارے خلاف دشمنی کو اسکار کر دے گا۔ جلد بازی سے بچو کہ یہ پسمانی کا باعث بنتی ہے۔ جو انسان جلدی بازی سے کام لیتا ہے اور غور و فکر نہیں کرتا، اس کی لفظ سے منہ کے بل گر جاتی ہے۔ اپنوں کی دشمنی بچھو کے ڈسنے سے زیادہ اذیتناک اور تلخ ہوتی ہے۔ تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو تمہاری عیبوں کو تلاش میں رہتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جس کی چال سب سے چھپی ہوئی ہو۔ اس شخص کو اپنے سے دور کبھی مت کرو جس کی جدائی تم سے برداشت نہ ہو۔ لوگوں سے اس طرح دوستی رکھو کہ جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دوستی اختیار کریں۔ خبردار، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال آگ سی ہے۔ جو بھی اس کے قرب جاتا ہے تو وہ اس کو ہی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ خبردار، ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو۔
جو دوسروں کے گناہ اور عیب کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے والا بھی ان سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تمہاری محبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تمہیں کبھی نہ چھوڑا ہو اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہو۔ بدترین رشتہ دار وہ رونق ہے جو اپنے اندر کینہ رکھتا ہو۔ لوگوں کے ساتھ ایسا گھل مل کر رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر غم کرے، اور اگر زندہ ہو تو تم سے ملنے کے لیے ترسے۔ زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے گھل مل جاؤ، مگر اپنے اعمال اور دل کے ذریعے ان سے جدا ہو جاؤ۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلائے۔ وفادار شخص ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کی دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو۔ آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہوگے تو آپ کی زندگی محفوظ ہوگی۔ تمہاری سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تکلیف خریدتے ہیں، اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی ہے وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو تمہارے لیے بنایا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، واہ، اس انسان میں تمہارے لیے سکون ہوتا ہے۔ وہ جس انسان کو تمہارے لیے نہیں بنایا ہوتا وہ کبھی تمہارے لیے سکون خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ اور اللہ جن لوگوں کو ان کی منزل نصیب کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دونوں دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قرب کر دے وہ نعمت ہے۔ گھمنڈ چاہے جس چیز کا ہو، خواہ وہ پیسے کا ہو، آلات کا ہو، خوبصورتی کا ہو یا علم کا ہو، انسان کی دنیا و آخرت سب کو برباد کر دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا، اور پھر جو سجدوں میں اپنا سکون ڈھونڈ لیتا ہے، دنیا کی رنگین محفلیں پھر اسے متاثر نہیں کرتی۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔
ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمندر، دریا، ندی نالوں کا پانی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتی، مگر ایک کوئی بجھا سکتی ہے، وہ آپ کے آنسو جو اللہ کے خوف سے بہنے لگیں گے۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے، جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گر نہ پاؤ گے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پہ مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے اللہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے جلدی سے معاف کر دیا کریں۔ ہمیشہ سچا پیار کریں، بے شک لوگ جھوٹے ہوں، خود دل کھول کر ہنسا کریں، اور ہمیشہ اس سب کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے، اللہ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ رزق کو بند نہیں کرتا، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، فی الحال عذاب نہیں دیتا، تنگ دستی کو موقف نہیں کرتا۔ جس کا کام اللہ سنوارتا ہے، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتی۔ جہاں محبت اللہ سے ہو وہاں عبادت کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ آپ کا نصیب کبھی غلط دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ ہم فانی محبت کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس اللہ اور اس کی محبت ہی سچی ہے۔
انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں فنا ہو جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہا۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ توبہ کی امید پر ہو چکی بہت گناہ یا اللہ مہلت تو مل رہی ہے تو بس توفیق بھی عطا کر دے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے اللہ کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو شخص تمہارے غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی جینے کی دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتا ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہ کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ تمہاری نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ جہاں محبت اللہ سے ہو وہاں عبادت کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے، پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں فنا ہو جانا ہے۔
عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہا۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرشتوں پر مان اکثر وقت پڑھنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہیں کہ میں دنیا کے ساری درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لو کہ جب تمہاری بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگ پڑے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا ہے، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور اگر چاہے تو سونے میں گزار دو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوار لو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور نیمبو کا رس کو ملا کر لگا لیا کرو، 90 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ لڑکیاں یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورتیں یہ گمان کرتی ہیں کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتے ہیں کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائیں گے، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، شیطان تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کسائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کچھ مصائب رحمت ہے، کچھ امیدیں کا ٹوٹ جانا، کچھ غموں کا مل جانا، کچھ منزلوں کا چھوڑ جانا، کچھ راستوں پہ نہ چل پانا، کچھ موسموں کا جھیل جانا، کچھ سیاحیوں سے سیاہ آلود ہونا، کچھ پریشانیوں کا ٹھہر جانا، کچھ لہجوں کا بدل جانا، کچھ زخموں کا لگ جانا، کچھ محنتوں کا صرف تھکن دینا، کچھ مصائب کا ہمیں توڑ دینا، یہ سب اللہ کی خاص رحمت ہے۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے اللہ کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرض ہلا دیتے
وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا طرف موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کل اس کے گرد طواف کرنے لگتے ہیں اور ساری باتیں فیکون پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھا لگو گے۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتے ہیں۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خوشیوں کے وقت اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ ایک اچھی بات، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اگر اس انسان کی صلاحیتوں کو سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے سہارے۔ اللہ پاک صرف تیرا ہی سہارا مضبوط ہے، صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ آمین۔ فکر نہ کرے، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ کردار کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص پاشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگدستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگدستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفہ کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر کھا لیتے ہیں۔ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسی پانی سے سبزیاں اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ اخلاق اور ضرب کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ اپنے اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ زہریلے شخص کی چند عادت۔ ایسے شخص سے ملنے کے بعد آپ خود کو جذباتی طور پر تھکا ہارا محسوس کرتے
کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ آپ کے آس پاس ہو تو آپ کو عجیب سا ڈر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہ اکثر منفی توانائیوں اور اپنی ناکامیوں پر آپ کو یا دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں۔ آپ جو بھی کہتے ہیں اور کرتے ہیں ان کو اس میں برا ہی نظر آتا ہے۔ وہ آپ کی ذاتی حدود کا خیال نہیں کرتے اور نہ کسی بات پہ آپ کے انکار کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے آپ کی اہم باتوں اور رازوں کو مذاق بناتے ہیں۔ وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں پہ کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قرب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہاری ایک خواہش پورا کرنا؟ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے کوئی شک لائے بغیر اللہ سے مانگو گے وہ تمہاری دعاؤں پر کن کر دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو۔ ہر دعا پوری ہوگی اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی اور اس کے بدلے میں اس سے بہترین چیز ملے گی، یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا نیکی بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصہ پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنا پیار کرنا اور دوسروں کا غصہ کرنا اچھا لگے وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص اپنے غصے کو برداشت کرتا ہے وہ دوسروں کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ غصہ ماچس کی تلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ انسان کے غصے کی عجیب منافقت ہے، وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے غصہ کو کر لیتا ہے لیکن اپنے سے کمزور اور چھوٹے پر غصہ نکالنے میں دیر نہیں کرتا۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے۔ غلط پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی ساتھی تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تب سمجھ جانا چاہیے کہ تم اس انسان کو کھو چکے ہو۔ جو اپنے دل کا درد نہیں کہہ سکتا انہیں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔
ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کے حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ نہ موڑ۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسنا، اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کر، اس سے تیرا رعب میں کمی آئے گی۔ مصیبت جو تم پر نازل ہوتی ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اپنے پڑوسیوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کرو۔ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقین حمید کی تلاوت کیا کرو اور اس کا ثواب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین، اقران اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکثرت خرابیاں واقع ہے۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائے گی۔ اس بات کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کو جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گی تم اہل خانہ کا ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراً شادی کر لو، فائدہ میں رہو گے۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے یہ 4 راز چھپا کر رکھے۔ پہلا، اپنا مال، دوسرا دولت، تیسرا اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف، چوتھا اپنے آنے جانے کی اوقات سفر۔ مساجد میں یا بازار میں بیٹھ کر کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو۔ اسی طرح عام پانی کے سبیلوں سے، عام بازاری پانی پلانے والوں سے، پانی لے کر پینے والوں سے مکمل پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھا کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا نیکی بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصہ پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔
غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنا پیار کرنا اور دوسروں کا غصہ کرنا اچھا لگے، وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص اپنے غصے کو برداشت کرتا ہے، وہ دوسروں کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ غصہ ماچس کی تلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ انسان کے غصے کی عجیب منافقت ہے، وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے غصہ کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور اور چھوٹے پر غصہ نکالنے میں دیر نہیں کرتا۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے۔ غلط پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی ساتھی تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے، تب سمجھ جانا چاہیے کہ تم اس انسان کو کھو چکے ہو۔ جو اپنے دل کا درد نہیں کہہ سکتا، انہیں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کے حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ جب فیصلے آسمان سے ہو تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر ایک کے پاس اس کی طلب اور چاہت کے مطابق ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو باکثرت غیبت کرتا ہو، جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اونچائی پر جانے سے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھ لے، ورنہ ایسے گرو گے کہ نہ اٹھ سکو گے نہ چل سکو گے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہگار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کی آخری گناہ۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانے آ جاتے ہیں۔ جہاں آپ کی ناراضگی کی فکر نہ رہے تو پھر سمجھ جائے کہ رشتہ ختم، مجبوری شروع۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ
اٹھائے پھرتے ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ جب بہت غصہ میں ہو تب کوئی فیصلہ نہ کیجیے، اور جب بہت خوش ہو تب کوئی وعدہ نہ کیجیے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے، اس کا رزق بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ پہلا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ دوسرا، کثرت سے صدقہ کرنا۔ تیسرا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ جب لگا تھا تیر تب اتنا دردناک ہوا غالب، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھ میں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ضرورت کے مطابق زندگی جیو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو شکوے شکایت کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ لوگ لاکھ کہیں ممکن نہیں، پر اللہ کی رحمت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ اور جب وقت ہدایت آ جاتا ہے تب بندہ خود اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران لمبی چھٹیوں نے ایک بات سمجھا دی، عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اور بندوں کی رضا سے نہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص، سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ محبوب اگر اللہ ہو تو محبوب کی قرب کی خواہش کسی اور خواہش کو کہاں آنے دیتی ہے۔ فرض والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر اس کے ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام رکھا ہے۔
اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خود اللہ جانے۔